آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ دور ہی انسانی ترقی کی پیک پر ہے، لیکن آج ہم آپ کو ٹیکنالوجی کے اس شور سے نکال کر ماضی کے اس دور میں لے جا رہے ہیں جہاں ڈسپلن، پلاننگ اور آرگنائزیشن صرف خیال نہیں بلکہ زندگی کا حصہ تھی۔ یہاں جدید شہر بنے تھے، بسائے گئے تھے، پھر وقت کی دھول میں گم ہو گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 5000 سال گزرنے کے بعد بھی پوری دنیا ان کی ترقی پر آج بھی حیران ہے۔ اسے کہتے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن۔ السلام علیکم دوستو۔ انڈس ویلی سویلائزیشن، جسے ہڑپن سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے قدیم اور ایڈوانس سویلائزیشن میں سے ایک تھی۔ یہ سویلائزیشن 2600 BC کے آس پاس انڈس ریور کے کنارے اپنی ترقی کے عروج پر تھی۔ اس سویلائزیشن کے 3 مشہور شہر تھے: موہنجو ڈارو، ہڑپا اور ڈھولاویرا۔ موہنجو ڈارو آج کے سندھ میں لاڑکانہ کے قریب موجود تھا۔ یہاں کا گریٹ باتھ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہڑپا آج کے پنجاب پاکستان میں ساہیوال کے قریب، اس شہر کے نام پر اس سویلائزیشن کو ہڑپن کہا گیا۔ اور ڈھولاویرا، یہ گجرات انڈیا میں رن آف کچھ کے صحرائی علاقے میں بہترین واٹر اسٹوریج سسٹم یہیں ملا۔ سوچئے، ہزاروں سال پہلے یہ علاقے دنیا کے سب سے ماڈرن شہر تھے۔ انڈس ویلی کے شہروں میں ہر گھر کے ساتھ باتھ روم، کورڈ ڈرینیج سسٹم اور فریش واٹر ویل تھے۔ جب یورپ میں سڑکوں پر گندا پانی پڑا ہوتا تھا، اس وقت یہاں سیوریج سسٹم استعمال ہو رہا تھا۔ یہ لوگ اینٹوں کے سائز بھی سیم رکھتے تھے، جو آج کی انجینئرنگ سے ملتا جلتا ہے۔ دوستو، ان لوگوں کی اپنی لینگویج اور اسکرپٹ تھی جو سیلز اور اسٹون پر لکھی ملتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی اس اسکرپٹ کو ریڈ نہیں کر سکا۔ اگر یہ اسکرپٹ سمجھ آ جائے تو شاید ہیومن ہسٹری بدل جائے۔ یہاں کے لوگ میسوپوٹیمیا تک ٹریڈ کرتے تھے، کاٹن، بیڈز اور پوٹری ایکسپورٹ کرتے تھے۔ یہ لوگ دنیا کے ارلی گلوبل ٹریڈرز میں سے ایک تھے۔ ان کا لینڈ ٹریڈ روٹ انڈس ریور کے ساتھ ساتھ پنجاب، بلوچستان اور افغانستان تک جاتا تھا، اور وہاں سے یہ لوگ قیمتی پتھر اور کاپر لے کر آتے تھے، اور سمندری ٹریڈ کے ذریعے یہ لوگ عربین سی کراس کر کے میسوپوٹیمیا تک پہنچے۔ اس بات کا ثبوت میسوپوٹیمین ریکارڈ میں میلوہا کے نام سے ملتا ہے، جو اصل میں انڈس ویلی ہی تھی۔ دوستو، انڈس ویلی کے لوگ صرف شہر بنانے اور ٹریڈ تک محدود نہیں تھے، بلکہ ان کی سوشل لائف بھی بہت اسٹرانگ تھی۔ لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا، کمیونٹی کے ساتھ رہنا اور شہر کے پبلک مقامات پر وقت گزارنا پسند کرتے تھے۔ ان میں شادیاں سمپل اور کمیونٹی بیسڈ ہوتی تھیں، جن میں ہینڈ میڈ پوٹری گفٹ اور بیڈز کی جیولری دینے کا رواج تھا۔ ان کا سوشل اسٹرکچر ایکول بیس تھا۔ یہ ایک ایسی سویلائزیشن تھی جہاں ترقی کے ساتھ انسانی رشتے بھی مضبوط تھے۔ دوستو، اس سویلائزیشن میں کوئی بڑا پیلس نہیں، کسی کنگ کا ثبوت نہیں، اور نہ ہی وار ویپنز تھی۔ اس سے لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی پیسفل، آرگنائزڈ اور ایکول تھی۔ یہاں شاید ان لوگوں کا اپنا بنایا ہوا سسٹم رول کرتا تھا۔ ایک امپورٹنٹ سوال کہ جس سویلائزیشن نے اتنے جدید شہر بنائے، کیا وہ بغیر خدا کے جی سکتی تھی؟ انڈس ویلی کے لوگوں کا ریلیجن کیا تھا، یہ بھی ایک مسٹری ہے۔ کئی سیلز ملی ہیں جن میں عورت کی مورتی ہوتی ہے۔ یہ چیز ہندو ٹریڈیشن سے ملتی جلتی لگتی ہے، لیکن ثبوت کوئی نہیں۔ ایک اور سیل ملی ہے جس میں ایک شخص یوگی سٹائل میں بیٹھا ہے، اس کے گرد جانور بنے ہوئے ہیں۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ شیوا کا ارلی فارم ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تھیوری ہی ہے۔ یہاں کے گریٹ باتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ریچول باتھنگ کے لیے تھا، پیوریفیکیشن ریچولز ہوتے ہوں، ریلیجیس سرمنیز ہوتی ہوں، لیکن کوئی ٹیمپل نہیں ملا، کوئی ہولی بک نہیں، کوئی ریلیجیس ٹیکسٹ نہیں۔ انڈس ویلی کا ریلیجن کوئی آرگنائز ریلیجن نہیں لگتا، شاید ریچول بیس تھا، پیسفل اور سمبولک۔ اگر انڈس اسکرپٹ ریڈ ہو جائے تو شاید ان کا ریلیجن بالکل کلیئر ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک ایسی مسٹری ہے جو اگر فیوچر میں حل ہو جائے تو بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی، اور ہمیں صرف ان کا ریلیجن ہی نہیں بلکہ اپنا کھویا ہوا ماضی بھی مل جائے۔ اور سب سے بڑا سوال، انڈس سویلائزیشن ختم کیوں ہوئی؟ تھیوریز کے مطابق فلڈ آئے، کلائمیٹ چینج، لیکن فائنل ریزن مسٹری ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔